آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور ملک بابل کے لوگوں کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس میں آگ لگا دی گئی، جس کی حرارت اتنی شدید قسم کی تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور آسمانوں تک پہنچ گیا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر للکارتا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آسمان کا خدا کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنے کے بعد نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو رہا تھا اور جوک در جوک لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا اور اس فرشتے نے نمرود کو ایمان لانے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ اللہ کی قدرت و طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنی تمام فوج کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ مچھر پورے شہر بابل میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں کے لشکر نے سپاہیوں کا خون چوس لیا اور ان کا گوشت بھی چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا اور مغز کھانے لگا، اور جس کی درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ نمرود نے اپنی درد کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو سر میں ڈنڈا مارنے اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود کی حالت اس طرح کی ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا
تو نمرود اسے اپنے سر میں جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مرا۔